مومن کرام آپ ذرا سے التماس ہے، گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم و مغفور الحاج جناب ڈاکٹر شمشیر حسن کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں معمولاً جہاں کہیں بھی بہت عرصے کے بعد یا پہلی مرتبہ آتا ہوں تو تھوڑی بہت باتیں اپنے سے متعلق کہتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ منبر پر بولنے والی زبان ایک ہوتی ہے، سننے والے کان بہت ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی سبقت لسانی ہو جاتی ہے، اور اگر میں مثال دینا شروع کر دوں تو بہت سارے لطائف آ جائیں گے، لیکن خالی اتنے ہی۔ ایسے مواقع پر انسان بعد میں تنقید کے بجائے سامنے ہی اس کی وضاحت طلب کر لے تو 2 ہی صورتیں ہوں گی، یا تو سمجھ لے گا یا سمجھا دے گا۔ دوسری بات بطور گزارش یہ بھی کرتا ہوں میں کہ میرا تعلیمی زمانہ زیادہ تر لکھنؤ میں گزرا، اور ہر بچے کو یا انسان کو کسی طرح کا کوئی شوق یا ذوق ہوتا ہے۔ میرا ایک شوق تھا، اور ذوق کی بنیاد پر شوق تھا کہ میں مشاعروں میں شریک ہوتا تھا، اور بہت پہلے تک لکھنؤ کے مشاعرے بہت ادبی ہوتے تھے، اور واقعاً اس لائق ہوتے تھے کہ وہاں جایا جائے۔ لیکن وہاں جانے کی وجہ سے کچھ باتیں میں نے سیکھی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ مشاعرے میں ہر طرح کے شاعر آتے ہیں، اور اسی اعتبار سے ہر طرح کے سامع بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے سامع وہ ہوتے ہیں جو صرف آواز سننے جاتے ہیں، اکثریت انہی کی ہوتی ہے جو صرف آواز سننا چاہتے ہیں۔ کیا کہا شعر میں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا ادب سے کیا تعلق ہے، بے ادبی ہے یا نہیں ہے، بس ان سے کوئی بات، آواز اچھی ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں، واقعاً معنی اور مفہوم کے لیے جاتے ہیں، اشعار کہیں، اس نے شعر کہیں۔ اچھا، پڑھنے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ واقعاً کچھ پڑھنے والے ان کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے، کامیاب ہوتے ہیں۔ بعض اچھے اشعار کہتے ہیں، اس کی بنیاد پر بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ انہیں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے نہ حسن ادب ہی ہوتا ہے، نہ حسن آواز ہوتا ہے۔ اچھا، ایسے لوگ جتنا لکھ کے جاتے ہیں سب پڑھنا چاہتے ہیں۔ جب تک سب نہیں سنا لیں گے آئیں گے نہیں۔ لیکن ظاہر چونکہ ان کو سب پڑھنا ہے تو وہ مجمع کو نہیں دیکھتے، اپنے کاغذ ہی وہ خالی دیکھتے ہیں۔
A4 کے سائز کا کاغذ پر پورا لکھ لیا ہے اور اپنے چہرے کے سامنے کر لیا ہے تاکہ نہ وہ دکھائی دیں نہ میں ان کو دکھائی دوں. سنا دینا ہے سب. ایسے موقع پر مشاعروں میں ہوٹنگ ہوتی ہے، بہت تیز ہوٹنگ ہونے لگتی ہے. مونج بیچارے کو تو بیچارہ سب کو سنانا ہے تو ہوٹنگ بھی اس کو اچھی لگتی ہے. ایک بزرگوار ایسے ہی پڑھنے والے تھے، A4 سائز کا کاغذ لے کر کے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہوٹنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. کہیں سے ان کا کاغذ تھوڑا سا ایک آنکھ سے ادھر ہوا تو دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے آ رہے ہیں. تب ان کو خیال پیدا ہوا کہ نہیں اب ہمیں مائک چھوڑ دینا چاہیے. تو خالی اتنا کہا کہ اب ذرا سا آپ بیٹھ جائیں، بس آخری شعر پڑھ رہا ہوں، میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں. لکھنؤ کے تھے. انہوں نے کہا نہیں بھائی صاحب میں آپ کے پیچھے نہیں آ رہا ہوں، آپ پڑھیے، ہم لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، باادب ہیں. یہ اس لاٹھی کا تعلق اور میں تو آپ کی ذات سے نہیں ہے، میں انہیں تلاش کرنے آ رہا ہوں جنہوں نے آپ کو بلایا ہے. ان کو سکون ہو گیا. چلو ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے کیوں یہ کہا. ہاں میرے میزبان اصل میں جو بھی ہوں بلانے والے جو ہیں مولانا صاحب ہیں آپ کے محلے کے. اگر میری بات پسند نہیں آئے گی تو ان کے پیچھے جائیے گا، مجھے اپنا مہمان جو ہے تسلیم کر لیجئے گا. انشاءاللہ میری گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے، آہستہ آہستہ میں بولتا ہوں. اور تیسری بات یہی کہتا ہوں کہ معمولاً میرے سامنے جتنے لوگ ہوتے ہیں میں انہی سے گفتگو کرتا ہوں اور انہی کی گفتگو کرتا ہوں. معمولاً ہمارے یہاں ممبروں کا استعمال جو ہے ہونے لگا ہے کہ ان کی بات کرتے ہیں یا ان سے بات کرتے ہیں یا ان کی بات کرتے ہیں جو یہاں ہیں ہی نہیں. اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ شاید ان تک کبھی پہنچے گی بھی نہیں. اور ہم سننے والے انہی کو نظر میں رکھ کر کے تعریف بھی کرتے ہیں اور ہاتھ بھی بلند کرتے ہیں کہ گویا کہ انہیں کہا جا رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں کہا جا رہا. نہیں، میں آپ ہی سے کہوں گا اور آپ ہی کی کہوں گا، اور ہر آدمی کو میری کہی ہوئی باتوں کے درمیان میں اپنے کو تلاش کرنا ہوگا کہ میں کہاں ہوں. اور خصوصیت سے میں ایصال ثواب کی مجلس میں اس طرح کے عناوین کو پیش نظر رکھتا ہوں کہ ایصال ثواب ہے. ایک ہماری درمیان میں زندگی گزارنے والا آج نہیں رہا، مگر وہ ایک اکیلا نہیں ہے، ہم بھی اسی کے پیچھے ہیں، ہمیں بھی اسی راستے پہ چلنا ہے، ہمیں بھی وہیں جانا ہے. تو اگر ایسی بات ہو کہ جب اسی راستے پہ چل کر کے وہیں جانا ہے تو ہم اپنے کو تلاش کریں، اپنے کو پائیں. میں عنوان سے گفتگو کرتا ہوں، ابھی آیت سے متعلق کچھ بھی نہیں گفتگو کی ہے. اور یہ بھی بات کہہ دوں کہ یقین جانیے میں ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ میں نے گھڑی نہیں لگائی ہے، میں گھڑی نہیں لگاتا. اس لیے ظاہر ہے میں دیکھوں گا بھی نہیں میں نے کئے بجے شروع کیا اور کئے بجے ختم ہونے والی ہے. تو کبھی بہت لمبی مجلس ہو سکتی ہے، کبھی بہت چھوٹی مجلس ہو سکتی ہے جی نا. میں نہیں گھڑی نہیں دیکھتا. اور اتفاق سے یہ کھلی فضا میں مجلس ہو رہی ہے، کہیں دیوار پہ بھی کوئی گھڑی نہیں دکھائی دے رہی، یہ دیکھیں کہ کتنی دیر ہو گئی ہے. لیکن میں معمولاً اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ اگر در و دیوار پر گھڑی لگی ہو تو وہ ایک ہوگی، زیادہ 2 گھڑیاں ہوں گی. میرے سامنے تو جتنے چہرے ہیں اتنی گھڑیاں ہیں. گھڑیاں پتہ چل جاتا ہے کہ 12 بج گئے، ایسے ہو جاتا ہے. تو نہ میں اپنے کو تھکاتا ہوں نہ کسی دوسرے کو تھکاتا ہوں. ہاں دیر اسی وقت ہو جاتی ہے جب لگتا ہے کہ میں بھی نہیں تھکا ہوں اور ابھی سننے والے کو سننا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر ہو جاتی ہے. مگر وہ وہی دیر ہوتی ہے کہ بعد میں آدمی کہے کہ ارے اتنی دیر ہو گئی، ہم تو سمجھے نہیں تھے کہ اتنی دیر ہو گئی ہوگی. انشاءاللہ آپ میری بات سنیے گا. ایک مرتبہ آپ محمد و آل محمد پر
ایک موضوع سے میں گفتگو کرتا ہوں اور وہ گفتگو ہے، آج میں اس پر گفتگو کروں گا نہیں، آج میری گفتگو کا عنوان ہے رشتے اور حقوق۔ رشتے اور حقوق ذہن میں رکھیے گا اور بات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک میں گفتگو کرتا ہوں کہ خودیابی یعنی اپنے کو پانا، دنیا پانے کی آدمی کوشش کرتا ہے، اپنے ہی کو کھوئے ہوئے، اپنے ہی کو نہیں پا رہا، اور یقین کیجئے جو اپنے کو نہ پا سکے وہ کچھ بھی نہیں پا سکتا۔ اس کو اپنے کو پانا چاہیے، اور انتہائی ناقص گفتگو آج کروں گا میں، ناقص کہہ رہا ہوں کہ ناقص گفتگو کروں گا تاکہ آپ اس کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنے ذہن اور فکر کو لگائیں، تاکہ جب تک آدمی یہی امید کرے گا کہ جو بول رہے ہیں وہی پوری بات کر دے تو ظاہر آپ کی محنت کیا ہوئی بھائی؟ پھر میں ناقص کروں گا تاکہ تھوڑا سا آپ بھی محنت کریں، اور وہ خودیابی سے متعلق کہ آپ کیا اپنے کو پا چکے ہیں، آپ اپنے کو جانتے ہیں، میں اپنے کو جانتا ہوں۔ اس کے ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ جیسے میرے اس وجود سے باہر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کو انسان کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، یہ میرا کپڑا ہے، یہ میرا لباس ہے، یہ اس کی وجود سے باہر چیزیں ہیں، سب کو میرا اور میری، میرا، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے بابا ہیں، یہ میرے پردادا ہیں، مثلاً سب کو میرا اور میری اور میرا اور میری کہہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب میرا اور میری کہہ رہا تو اس کا پورا وجود میں ہوتا ہے، جو اس کے وجود سے الگ چیزیں ہیں وہ میرا اور میری ہوتی ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ اسی وجود میں آ جائیں کہ سر سے لے کے پاؤں تک اپنے کو دیکھیں تو اس میں بھی ہر ایک چیز کو میرا کہتے ہیں۔ میرا سر، میری آنکھ، میری ناک، میری زبان، میرا دماغ، میرا ہاتھ، میرے پاؤں، پھر میں کہاں؟ آپ نے پایا اپنے کو؟ یہ تو سب کچھ جو اب تک اپنے سے الگ چیز تھی اس کی نسبت میں یہ وجود میں تھا اور وہ سارے میرے تھے، لیکن جب میں اپنے وجود ہی میں آ گیا تو ہر چیز میری پھر ویسے ہی ہے۔ یہ میری آنکھ ہے، یہ میرے کان ہیں، یہ میرے ناک ہے، یہ میری دماغ ہے، یہ میرا فکر ہے، یہ میرے پاؤں ہیں، ہر چیز میرا، تو پھر میں کہاں؟ اسی کو کہتے ہیں خودیابی۔ پھر میں ہوں کہاں؟ یقیناً یہاں تک لان کر کے لگتا ہے کہ مولوی صاحب بتائیں کہ میں کہاں ہوں، یہی نہیں بتاؤں گا۔ یہ نہیں بتاؤں گا۔ یقین کیجئے میں ایسی ایک ممبر سے میں پڑھ رہا تھا، جوان زیادہ تر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک موضوع، ایک عنوان تھا میری گفتگو کا۔ اس گفتگو میں نے یہ کہا کہ ہم شیعہ ہیں، شیعوں کو بچوں سے ان کے عقائد سکھائے جاتے ہیں کہ ہمارے عقائد یہ ہیں، ہمارے اعمال یہ ہیں، کہ مثلاً 5 ہمارے عقائد ہیں اصول دین، اعمال مثلاً 10 کہہ کر بیان کے فروع دین کے نام سے۔ میں یہ پوچھنے لگا کہ آپ یہ بتائیں، اس کو بھی ناقص کہوں گا، کہ یہ بتائیں کہ ان عقائد میں وہ کون سے عقائد ہیں جن عقائد نے ہم کو اوروں سے الگ کیا ہے؟ توحید، اس میں سب مشترک ہیں، سبھی مشترک ہیں۔ تو وہ عقیدہ اور وہ عقائد میں اگر ہر ایک کو 5 کو بیان کروں تو کہیں کہیں سے بہرحال سب میں شریک ہیں، لیکن وہ عقائد جن کی بنیاد پر شیعہ الگ ہوتے ہیں، دوسروں سے الگ مانا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں کسی نے کہا امامت، بھائی سبھی امام مانتے ہیں، کیسا امام مانتے ہیں اور کس کو امام مانتے ہیں الگ بات ہے، مگر ہے وہ ہے۔ مگر اگر آپ تفصیل کرنا چاہیں گے تو میں کہوں اصول دین 5 ہیں یا 3 ہیں، میں 5 اور 3 میں بھی فی الحال نہیں پڑھنا چاہتا۔ میں صرف اتنی بات کہ وہ عقائد جس نے ہم کو اوروں سے الگ کیا ہے وہ کیا ہیں؟ وہ اس 5 میں فہرست میں نہیں آتے ہیں، اس کی تفصیل میں آتے ہیں، مگر وہ ہمارے عقائد میں سے ہیں۔
انہی عقائد میں سے ممکن میں اس وقت نام لوں تو ممکن ہے کہ اکثر یہ کہیں کہ ہم نے تو یہ سنا بھی نہیں تھا. یہ ہمارے عقائد میں سے ہے. جیسے اس میں سے ایک ہے رجعت. یہ شیعہ عقائد کی خصوصیت ہے، کوئی دوسرا رجعت کا قائل نہیں ہے، کوئی رجعت کا قائل نہیں ہے. مگر رجعت ہوتی کیا چیز ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ احادیث اور قرآن نے اس کو کہاں سے بیان کیا ہے؟ کہ ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا عقیدہ ہے، دوسروں سے الگ کرنے والی چیز ہے اور مجھے ہی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے. مجھے نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ کیوں نہیں ہم جانتے؟ اور شاید اسی لیے ہم دوسروں کو اپنے قریب نہیں کر پاتے. دوسرا رہ جاتا ہے، اپنا نہیں ہو پاتا. اگر ہم جانتے ہوتے اور اس کو علم کی روشنی میں لے آتے اور قرآن کی روشنی اسے دکھاتے تو وہ اندھیرے میں رہنا پسند نہیں کرتا، وہ قریب روشنی میں آنا شروع ہو جاتا. دوسری چیز، دوسرا عقیدہ جو ہمیں اوروں سے الگ کرتا ہے، یہ وہ ہے کہ رجعت تو سنا بھی ہوگا. انسان رجعت کو سنا ہوگا، پڑھتے بھی ہوں گے اور کسی حد تک سب کو معلوم بھی ہوگا کہ رجعت ہے، اگرچہ صرف ہماری خصوصیات میں سے، شیعہ کے عقائد میں سے. دوسری ہے بدا، عقیدہ بدا. سنا ہے؟ بچوں کو کبھی سکھایا ہے؟ سنے ہی نہیں تو بچوں کو کہاں سکھائیں گے؟ بدا. اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ میں نہیں بتاؤں گا، اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں بتاؤں گا. یقین کیجیے دوسرے دن کم سے کم 13-14 جوان تلاش کر کے لے آئے، اس لیے کہ آج کتابوں سے زیادہ ہمارے ہاتھ میں جو موبائل موجود ہے، اگر آپ تلاش کرنا شروع کر دیں، جس زبان میں تلاش کریں گے آپ کو چیز مل جائے گی. یعنی آج ہمارے ہاتھ میں ایک موبائل نہیں ہوتا، پوری دنیا ہے اور دنیا کی لائبریری موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. اور وہ تلاش کر کے لے آئے اور انہیں تعریف کر کے بتا دیں. ہم سننے کے عادی ہو گئے ہیں کہ جن کو ہم نے بلایا ہے وہی سب بتائے اور وہی یاد کر کے چلا جائے. ہم سن کے تعریف کریں، گھر جانے سے پہلے بھول جائیں. یہ ہمارا طریقہ ہے اور ہم نے اس کا لوگوں کو عادی بھی بنا دیا ہے. ہم ہی نے، بولنے والوں نے، ہم نے ان کو عادی بنا دیا کہ ویسے ہی ان کو جو سننے میں بات اچھی لگنے لگے وہ اچھی لگے گا، سنیں گے، تعریف کریں گے، چلے جائیں گے. اور کہیں مجلس بہت اچھی ہوئی، مجلس بہت اچھی ہوئی، مگر کیا اچھی ہوئی وہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس بنیاد پر وہ کیا چیز تھی اچھی. تو ایک چیز قرآن نے کہا ہے کہ میرے حبیب فبشر عبادی الذین یستمعون القول، میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیجئے جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں. تعریف کرنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے سنتے ہیں. فبشر عبادی الذین یستمعون القول، جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس میں جو اچھی بات ہوتی ہے اس کو اپنے عمل میں لے کے آتے ہیں. قابل تعریف بات یہ نہیں ہے کہ تعریف کر دی جائے، قابل تعریف بات یہ ہے کہ قابل تعریف بات کو عمل میں لا کے قابل تعریف بن جائیں. اس پر عمل کر کے آدمی قابل تعریف بن جائے. اور یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ تعریف پسند کرتا ہے. اگر وہ دوسری کی تعریف کرتا ہے، اگر اس کی کوئی تعریف کرے اسے اچھا لگتا ہے، اور اگر اس کی یہ تعریف پھیلتی چلی جائے تو اور اسے اچھا لگتا ہے. عزیزو، جب اس بات کو جانتا ہے کہ انسان تعریف طلب ہے اور تعریف طلب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ چاہتا بھی ہے کہ میں قابل تعریف بن جاؤں، تو لفظوں کو سن کر کے تعریف نہ کریں، اس کے معنی کو اپنے وجود میں اتار کر کے قابل تعریف بنتے چلے جائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آئیے میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں سورہ بلد کی تیسری اور چوتھی آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے. اس سلسلے میں تھوڑی سی گزارش کروں. کئی رخ سے اس میں گفتگو کرتا ہوں،
ایک میرا رخ ہوتا ہے قرآنی قسم کے اعتبار سے، مگر میں قرآنی قسم کے اعتبار سے آج گفتگو نہیں کروں گا، صرف رشتے اور حقوق کے، کہ قرآن میں قسم کی ضرورت کیا ہے، کس لیے قسم کھائی جا رہی ہے، اور کس بات کو منوانے کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی قسمیں کھائی ہیں، تو کیا آپ نہیں سوچیں گے کہ آخر اللہ کو قسم کی ضرورت کیا ہوئی، کس کو منوانا ہے؟ ہم قسم کھاتے ہیں اپنی بات کو معتبر بنانے کے لیے، اور جتنا اعتبار بڑھانا چاہتے ہیں اتنی ہی بڑی قسم کھا لیا کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے خود اس ذات الہی سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں، پھر وہ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ اور کسی چیز کی اگر قسم کھا رہا ہے تو اس میں کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے اس کو قسم کے لیے چن لیا؟ مگر سورہ والشمس پڑھیں آپ، 19 قسمیں خدا کی قسم، والشمس والضحیٰ پڑھیں آپ، 19 قسمیں ایک سورے میں، اس کے علاوہ جو ہے باقی چیزیں تو ضرورت بظاہر سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ مگر پھر ایک مرتبہ میں کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ عادی صرف سننے کے ہیں۔ میں نے ادھر کئی مجلسیں پڑھی تو اس میں قرآن کی ایک آیت کو پڑھا، میں جی چاہتا ہے کہ خالی پڑھ دوں آپ کے سامنے، کہ قرآن کریم نے اپنی کتاب سورہ انفال آیت نمبر 20 جا کے پڑھیے گا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، جی قرآن کی خصوصیت ہے کہ قرآن بات کرتا ہے، جو پڑھے قرآن اس سے بات کرنے لگتا ہے۔ قرآن کے بات کرنے کا مطلب یعنی اللہ گفتگو کرنے لگتا ہے۔ قرآن ہمارے لیے ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے، ہمیں اچھائی بتانے کے لیے ہے، اچھائی تک لے جانے کے لیے ہے۔ اگر آپ غور کیجئے گا تو واقعاً لگے گا کہ ہاں یہ تو مجھ سے گفتگو ہے، قرآن مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، میری گفتگو کر رہا ہے اور میرے لیے گفتگو کر رہا ہے۔ توجہ کریں گے تو آپ کو سارے جو ایسی آیات جس میں خطاب ہے، اس خطاب میں لگے یہ قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، مجھے مومن کہہ کے قرآن پکار رہا ہے، فوراً لبیک کہنا چاہیے، لبیک کہنا چاہیے، مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، پھر اس کے بعد یہ کہنا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے سورہ انفال کی آیت نمبر 20 توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، بہت خاموش مجلس پڑھوں گا مگر آپ خاموشی سے سنیے گا۔ میں جانتا ہوں میرے مجلس پڑھنے کی عمر 50 سال ہو گئی ہے، اور میں نے دنیا کے گوشے گوشے میں مجلسیں پڑھی ہیں اور پڑھتا ہوں، مگر اب یہ سوچتا ہوں، بہت دنوں سے سوچنے لگا اور اس میں شدت آ گئی کہ اگر میں کسی کا وقت لے رہا ہوں تو میں اسے کچھ دے بھی رہا ہوں یا نہیں، اس کو کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے۔ سوچے تھوڑی دیر کے لیے، قرآن گفتگو کر رہا، لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون، دیکھو تم ویسے نہ بننا جو یہ کہتے ہیں کہ جی صاحب میں نے سن لیا، مگر پھر قرآن کہتا ہے مگر وہ سنتے نہیں۔ مجھ سے کہہ رہا تم ویسے نہ بننا جو یہ کہتے ہیں کہ جی صاحب ہم نے سنا، سینکڑوں مجلس سنی صاحب، بڑے بڑوں کی سنی ہے، کیا سنی ہے؟ ہم لا یسمعون، جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا سنی ہے تو قرآن لا یسمعون۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہوئے، اور ایک ہی مثال دیتا ہوں، مثال بدل بھی سکتا ہوں لیکن وہ سامنے کی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اگر نعمت اولاد سے نوازا ہے، اور کبھی بوڑھے باپ نے اپنے جوان بیٹے سے کہا بیٹا ذرا یہ کام کر لینا، اور کہہ کے گھنٹے گزر گئے وہ کام نہیں ہوا، پھر سامنے آگے بیٹا تو کیا کہیں گے؟ سنا نہیں نا، تم نے سنا نہیں، پھر اس کے بعد بھی اس نے کچھ نہیں کیا، تیسری مرتبہ کیا کہے گا؟ کب سنو گے؟ کیسے سنو گے؟ کس طرح سنو گے؟ تو کیا مطلب اس کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بہرا ہو گیا؟ نہیں، بہرا ہونا نہیں، جیسا سنا ویسا نہیں کیا تو نہ سننا ہوتا ہے۔ جیسا سنا ہے ویسا کیا نہیں تو کہا جائے گا کہ سنا نہیں، دفتر فلاں وہاں کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی نہیں سنتا ہے،
اور جا کے آپ درخواست دیجیے ہاں ہاں جی ہو جائے گا، رکھ لیں، نہیں وہاں سے کوئی سنوائی نہیں. یعنی جیسا ہم نے ان سے چاہا تھا ویسا کر نہیں رہے ہیں، تو وہ انسنی کر دینا ہوتا ہے. وہ نہیں سن رہا. قرآن مجھ سے کہے تم ایسے نہ ہونا، تم ایسے نہ ہونا. اپنی عمر کے مطابق اپنا حساب کیجئے گا، کتنی میں نے مجلسیں سنی ہیں، کتنی مجلسیں سنی ہیں. ان اتنی مجلسوں میں سے صرف میں یہ کہوں کہ 5 ایسی احادیث بتا دیجئے کہ جو آپ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہوں، کسی غیر مذہب کو سنائیں تو سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ کہنے والا کتنا بڑا ہے، بتانے والا کتنا بڑا ہے. کتنی عظیم بات کہی. اس لیے چھٹے امام نے بات کہی ہے کہ تم ہماری باتوں کو دوسروں کو بتاؤ اور لوگ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے. بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے اور باتوں ہی سے بڑوں کو پہچانا جاتا ہے، باتوں سے پہچانا جاتا ہے. اس لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں جب اس منزل پہ آتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا مذہب منواتا نہیں ہے، پہچانواتا ہے. پہچانو. اللہ اپنے کو منوانے کے لیے ہم کو نہیں پیدا کیا ہے، پہچاننے کے لیے پیدا کیا ہے. دیکھیے کہا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے خلق کیا ہے. کتنے پہچانتے ہیں اور کیسے پہچانتے ہیں؟ ادھر میں نے کئی مجلسیں پڑھی تھی. میں نے کہا کہ میں پڑھتے پڑھتے اتنا پڑھا کہ بہت ساری ذہن میں باتیں موجود ہیں، وہ جڑتی چلی جاتی ہیں، بات ذرا سا اور اصل موضوع سے دور ہوتا چلا جاتا ہوں. مگر کہنا چاہوں گا ایک مرتبہ کہ واقعاً ہم نے پہچانا اللہ کو. کیسے پہچانا؟ لکھنؤ کے ادب میں اگر دیکھیے گا، گھریلو آداب میں سے ہے کہ اگر کہیں آپ گئے کسی کے ہاں، اب مہمان ہوئے، بڑے اچھے ان کے ہاں گئے تھے، میزبانی کیسی رہی؟ آپ کی میزبانی کے ان کا جی صرف ایک پان، انہوں نے صرف ایک پان پیش کیا تھا. اب اگر کسی نے کہا ایک پان تو اس ایک، جس ایک کو ایک کہا ہے، کیا وہ ایک ہے؟ خالی اسی پان کو دیکھیے گا تو پان کا پتا الگ، اس پر چونا الگ، اس پر کتھا الگ، اس پر کسیلی الگ. یعنی جس کو آپ نے ایک کہا تھا اس میں کتنے مل کے ایک ہوئے ہیں. کتنے ملے ہوئے ہیں، اس کو ایک کہا آپ نے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اللہ کو بھی ایسا ہی ایک مانتے ہوں؟ تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا اور اس کو بھی مکمل نہیں کروں گا کہ اللہ ایک ہے اور اسے اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں، مگر اس میں علم ہے، اس میں ارادہ ہے، اس میں حیات ہے، اس میں قدرت ہے. جیسے پتے پر، پان کے پتے پر چونا ہے، کتھا ہے، سرتی ہے، مثلا پتہ نہیں کیا کیا چیز اس وقت ملا کے ایک کہا، ویسے ہی اللہ کے لیے سمجھی صاحب ایک ہے، اس میں حیات ہے، اس میں علم ہے، اس میں قدرت ہے. موحد ہوگا یا مشرک؟ موحد ہوگا یا مشرک؟ مکمل نہیں کی میں نے. دماغ کو ہلانے کے لیے، سوچنے کی دعوت دینے کے لیے مسلمان بنو، سمجھ کے بنو، تاکہ دوسروں کو سمجھا کر کے راستے پہ لا سکو، دوسروں کو سمجھا کر کے لا سکو. میں جانتا ہوں ایسی خوش مجلس نہیں پڑھی جاتی ہے اور میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اس طریقے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اس لیے میں تھوڑی سی بات کہنا چاہوں گا اور جو عنوان قرار دیا ہے اس عنوان پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کے لیے. یہ سارے میں نے جو باتیں کہی نامکمل کہی ہے، یقیناً نامکمل کہی ہے، سمجھنے کے لیے کہی ہے. اور کبھی آپ اکیلے ہوں تو اکیلے میں سوچیں، سوال پیدا کریں. خدا کی قسم جب تک آدمی سوال نہیں پیدا کرے گا تب تک وہ عالم بھی نہیں ہو سکتا.
اور آپ اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں، وہ خود اعلان کرتا ہے پوچھو سوال کرو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ سوال کرنا سیکھیں۔ جب تک آدمی سوال کرنا نہیں جانتا وہ اپنے علم کے راہ میں آگے بڑھ بھی نہیں سکتا ہے۔ اسے سوال کرنا، اپنے سے پہلے پوچھیں۔ مسئلہ پہلا مرحلہ یہ کہ اپنے کو پائے گا آدمی تبھی تو اپنے سے پوچھے گا۔ ابھی تو ہم اپنے ہی کو کھوئے ہوئے ہیں، وہ ابھی ہم اپنے کو کھوئے، ہم نے آپ کو اپنے کو نہیں پایا ہے، خدا کی قسم نہیں پایا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں یہ کہے کہ میں فلاں کو پہچانتا ہوں اور وہ اپنے ہی کو نہیں پہچانتا تو وہ جھوٹا ہے۔ بس جو اپنے کو نہیں پہچانتا دوسرے کسی کو کیا پہچانے گا؟ نہیں پہچانتا، اور واقعاً اپنے کو پہچانیں، اپنے کو پائیں۔ جب تک اپنے کو پائے گا نہیں، تو علی نے کہا ہے جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو خود یابی خدا یابی کے راستے کا نام ہے کہ انسان اپنے کو پائے تب خدا تک پہنچ سکتا ہے، تو وہاں سے اس کو پا سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آدمی اپنی طرف توجہ کرے۔ ہر آدمی کو سوتا جی صاحب ہم جانتے ہیں وہ کتنے پانی میں ہیں، اپنے ہی کو پتہ نہیں میں کس چلو بھر پانی میں ڈوب رہا ہوں یا بچا ہوا ہوں۔ ضرورت ہے کہ وہ جانیں۔ آئیے میں اپنے موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کر کے، حقیقت میں جانتا ہوں کہ میں نے جب آپ کو بتا دیا کہ میری ذاکری اور بولنے کی عمر 50 سال ہے تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری اصل عمر کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں بولتے ہوئے تھک جاتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ سننے والے نہیں تھکتے ہیں۔ مجھے 100% نہیں کہتا، ورنہ بعض لوگ تو میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ بھائی بہت سارے لوگ جو میرے بہت مجلسیں سننے والے میں ان سے کہتا ہوں کہ چلو بھائی معروفی صاحب پڑھنے والے ہیں، وہاں نیند بڑی اچھی آتی ہے۔ سو لگے وہاں تو ہوتے ہیں جو اپنی نیند، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نیند پوری کرتے ہیں مجلس ہی میں، کہیں جو ہے اس کو نیند آئی نہ مجلس میں آ کے بڑی اچھی نیند آتی ہے صاحب۔ تو ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے، لیکن ایسے کم لوگ ہوتے ہیں۔ میں اکثر کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، سب جتنے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہوں سن رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ رشتے اور حقوق توجہ چاہوں گا۔ میں نے جتنی قسموں کے سلسلے میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی قسمیں کھائی ہیں، میرے اپنے مطالعے کے مطابق اللہ نے ایک رشتے کی قسم کھائی ہے۔ اس نے دن کی قسم کھائی ہے، رات کی قسم کھائی، روشنی کی قسم کھائی، تاریکی کی قسم کھائی ہے، اپنے مخلوقات میں بہت ساری مخلوقات کی اس نے قسم کھائی ہے، لیکن ایک رشتے کی قسم کھائی، اور وہ رشتہ یہی ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ قسم ہے والدین کی، اللہ قسم ہے والدین کی، اور قسم ہے اولاد کی۔ ہم نے انسان کو تکلیف میں رہنے والا بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ قرآن ہم سے گفتگو کر رہا ہے۔ والدین رشتے کا نام ہے، اولاد رشتے کا نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس رشتے کی قسم کھا رہا ہے تو ایک جملہ کہہ کر کے آگے بڑھوں کہ جہاں کہیں بھی کوئی رشتہ ثابت ہو جاتا ہے وہاں حق ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایسے کیا کہیں کوئی رشتہ ثابت ہو جائے وہاں حق ثابت ہوتا ہے، اور ہر آدمی کو حق طلب کرنا آتا ہے، حق دینا بھول جاتا ہے۔ چیختا ہے، چلاتا ہے، دنیا کتنی ظالم ہو گئی ہے، پھر یہ نہیں سوچتے ہیں کس طریقے سے حق لوٹا جا رہا ہے، سامنے کی ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے کتنوں کا حق لوٹ رکھا ہے، ادا نہیں کیا ہے، اپنا حق طلب کر رہا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اس کے لیے میں نے اشرے پہ اشرے پڑھے ہیں، اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ واقعاً سر اگر پڑھیں کہ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کہ رسالۃ الحقوق پڑھیے گا، امام نے اس میں حقوق کو بیان کیے ہیں، تقریباً تسلسل سے جن حقوق کو بیان کیا ہے امام نے 57 حقوق ہیں وہاں پر، اور اس کے علاوہ بہت سارے حقوق ہیں۔ انہی میں سے مثلا جیسے
سب سے پہلا ہمارا رشتہ کس سے ہے؟ اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، ہمارا سب سے پہلا رشتہ۔ بس یہی وہ ایک رشتہ ہے جس میں حق دونوں طرف سے نہیں ہے، صرف ایک طرف سے حق ہے۔ اللہ کا حق ہم پر پہنچتا ہے، ہمارا کوئی حق اللہ پر نہیں ہے۔ یہاں صرف ایک طرفہ حق ہے۔ آپ کہیں کہ ہمارا حق اللہ پہ پہنچتا ہے، اگر یہ آپ کہہ دیں گے کہ ہم اللہ پہنچتا ہے تو کوئی آپ اللہ کو عادل نہیں مانتے، تبھی آپ اسے حق یا دلا رہے ہیں۔ وہ ذات الہی جو عادل و عدیل ہے وہ کسی کے حق کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ وہ پہلے ہمارا وجود ہی کا کیا حق تھا، مگر اس نے ہمیں وجود دے کر کے اپنے حق کو بتایا ہے، تو وہاں پر میرا حق کتنا ہوتا ہے۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس رشتے کو بیان کرتے ہوئے کہا، اس میں غور کیجیے گا تو واقعاً بہت بات سمجھ آئے گی۔ امام فرماتے ہیں کن مع اللہ بالصدق، اللہ کے ساتھ کا رشتہ صداقت کے ساتھ گزارو بھائی، اللہ کے ساتھ تم سچے بن کے رہو۔ چھوٹا سا جملہ ترجمہ کر دیا، بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن غور کریں، تم اللہ کے ساتھ کم کم سچے تو بن کر کے رہو۔ سچے بن کر رہنے کا مطلب کیا ہوتا؟ یقین کیجئے کہ میں جب پہلی مرتبہ یو کے گیا تھا پڑھنے کے لیے مجلس، تو ایک جگہ سے مجلس پڑھ کر کے ہم دوسری جگہ جا رہے تھے، تو وہاں دیر ہو رہی تھی، تو میں پہلی مرتبہ گیا تھا وہاں۔ جو صاحب مجھے لے کر کے جا رہے تھے، لے جانے والے جس گاڑی سے لے کے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک جگہ رک گئے میں، تو میں نے کہا بھائی دیر ہو گئی، آپ کیوں رکے ہیں؟ کہ نہیں مول صاحب ریڈ لائٹ ہے۔ وہ دیکھا کہ ٹریفک لائٹ جو ہے ریڈ ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں ریڈ لائٹ ہے، مگر کہیں کوئی گاڑی تو نہیں ہے، کہیں کوئی آدمی تو نہیں ہے کہ کوئی چیز ہے، چلیے نہ کوئی پولیس والا کھڑا ہے۔ گزر لینے تو وہ ہنسے، وہ واقعاً ہنسے، مسکرا کہ نہیں مول صاحب ابھی وہ دیکھیے کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اگر میں گزر گیا تو وہ کیمرہ جو ہے رپورٹ کر دے گا، اور ایک ہفتے کے بعد میرے گھر پر نوٹس آ جائے گا۔ خالی پیسے کا نوٹس آ جاتا تو اللہ نے اتنا دیا کہ ہم دے دیتے، لیکن خالی پیسے کا نوٹس نہیں آتا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے تو آپ کا اتنا جرمانہ بھرنا ہے، بلکہ جو ہمیں کار چلانے کا لائسنس ملا ہے اس میں سے 3 پوائنٹ کٹ جائیں گے، سیاہ دھبا لگ جائے گا کہ یہ مجرم ہے۔ دیکھیے اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ آدمی پیسہ دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے مگر سیاہ دھبے کے لیے راضی نہیں ہوگا، کہ یہ جرمانہ یہ جرم جو ہے لگ جائے گا، اور 3 مرتبہ ایسا ہو گیا تو گویا لائسنس جو ہے ہمارا ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد ہم گاڑی نہیں چلا سکتے۔ اس کے بعد سے میں نے سوچا کہ کن مع اللہ بالصدق، انسان کے علم نے ایک ایسی آنکھ بنا دی جو ہمارے اعمال کو محفوظ کر سکتی ہے، اس پر ہمارا اتنا یقین ہے کہ یہ ہمارے عمل کو محفوظ کر لے گا، اور اللہ خود اپنی ذات کے لیے کہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، سے اونگ اور نیند نہیں آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے جس کو یہ عقل و شعور دیا، اور اس نے جو ایک آنکھ بنائی جس کا نام کیمرہ ہے، جس کا اور وہ لوگوں کے پر نظر رکھتا ہے، اس پر اتنا یقین ہے کہ یہ آدمی آگے نہیں بڑھتا صاحب، رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے جو اپنا ولی اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ ولی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھے نہیں دیکھ سکتے تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں تمہیں نہیں دیکھ رہا۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب میں فیصلہ کروں کہ میرا یہ ماننا صداقت کا ہے، کن مع اللہ بالصدق،
اچھا اللہ کے ساتھ سچے بن کر کے رہو. پوچھو گے جملہ کہہ دوں، کسی بڑے خطیب نے کہا تھی، میرا جملہ نہیں لیکن اچھا لگا تھا، کہ یقین کیجئے کہ انسان کے وجود میں ہو سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ مومن ہو سکتا ہے کہ اس کا دماغ مومن ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان مومن ہو، مگر ہو سکتا ہے کہ اس کی نگاہ مومن نہ ہو. اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ میں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں. کالا چشمہ پہن کر کے کیا دیکھ لیتے ہو؟ میں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں. تو اگر میری زبان مومن ہے، پوچھیں کہ تم مانتے ہو کہ اللہ دیکھتا ہے؟ ایسے صاحب کیوں نہیں مانیں گے؟ قرآن کہتا ہے اللہ دیکھتا ہے. تم مانتے ہو کہ اللہ جانتا ہے؟ ایسا بالکل جانتا ہے. لیکن جب میں کام کرنے لگتا ہوں تو اس میں کہیں میرا عمل نہیں بتاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے. گویا وہ اپنے خیال میں آدمی یہی ہے کہ گویا اللہ کو اپنی زبان سے مانتا ہے، مگر اس کے سارے اعضاء اور جوارح کافر ہیں، منکر ہیں، اقرار نہیں کرتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ نہیں، ہمارا رویہ اور سلوک اللہ کے ساتھ صداقت کا نہیں ہے، منافقت کا ہے. منافقت کا ہے کہ زبان بولتی ہے مگر عمل جو ہے بالکل اس کے مطابق نہیں ہوتا ہے. تو کیا اس اعتبار سے مجھے اپنا جائزہ نہیں لینا چاہیے؟ ہم دوسروں کو تو منافق کہہ دیتے ہیں، ہم دوسروں کو تو سمجھ لیتے ہیں کہ ایسا آدمی خود اپنا امتحان نہیں لیتا ہے کہ آخر میں خود کیسا ہوں، میں خود، ہمیں اس کی بارگاہ میں جانا ہے. تو امام نے کہا کہ تمہارا رویہ اللہ کے ساتھ صداقت کا ہونا چاہیے. وَقُمْ مَعَ النَّفْسِ بِالْقَهْرِ، اور تمہارا رشتہ اپنے نفس کے ساتھ جو ہے قہر و غلبے کا ہونا چاہیے. یعنی تم اپنے نفس پر غالب رہو، تمہارا نفس تم پر غالب نہ آئے. اپنے نفس تم غالب آؤ. اور یہی کہا کہ حدیث ہے کہ اشجع الناس، بہادر ترین انسانوں میں بہادر ترین شخص وہ ہے جس کے عقل اس کے نفس پر غالب آ جائے. ایسا نہ ہو کہ عقل پر اس کے نفس کا غلبہ ہو جائے. یقین کیجئے بسا اوقات آدمی کہتا ہے کہ اس وقت میری عقل نے یہی کہا تھا. نہیں، عقل نہیں کہتی ہے، نفس کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ آدمی نفس کو عقل سمجھنے لگتا ہے، اپنے خواہش کو جو ہے اپنے عقل سمجھنے لگتا ہے کہ اور اس وقت تو میرے عقل نے یہی کہا اور اس لیے میں نے کہا. ابے اس وقت نہیں، عقل کبھی جو ہے انسان کو ہدایت سے الگ کر ہی نہیں سکتی ہے. عقل کبھی انسان کو ہدایت سے الگ نہیں کر سکتی ہے. اگر ہدایت سے الگ کوئی چیز کرنے والی ہے تو اس کا نام ہے نفس ہے، انسان کی خواہشات اور آرزویں. میں نے سارے یقین جانیے انامین میں بتا رہا ہوں، انامین ہیں. انہی رشتوں میں سے آ کر کے خالی جلدی اصال ثواب کی مجلس ہے. اللہ جن کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ باقی ہے، تا دیر اس سائے کو باقی رکھے، اور خالی باقی نہ رکھے، پروردگار عالم ہمیں والدین کے حقوق کو سمجھ کر کے ادا کرنے کی توفیق عنایت کرے کہ ہم ان کے حقوق کو ادا کریں. اور وہ حقوق ان کے لیے نہیں، ان کو حق ادا کر کے اپنے فائدے کے لیے. یقین کیجئے کہ انسان اگر اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرتا چلا جاتا ہے تو پروردگار عالم ایسے اولاد کے زندگی کو دنیا میں جنت نما بنا دیا کرتا ہے. آخر اس کی زندگی جنت ہو جاتی، اسی دنیا میں جنت ہوتی ہے. میں بہت ہی اختصار سے کہنا چاہوں گا کہ اگر انسان اس دنیا میں بہت سارے مصائب میں اپنے کو گھرا ہوا پاتا ہے تو کہیں دور نہ، بلکہ کہ میں کہتا ہوں کسی کا کالا جادو نہ تلاش کرے، اپنے ہی گھر میں
حقوق کے آج سے آشنا نہ ہونے کو پکڑے کہ ہم حقوق کو پہچانتے نہیں، ادا نہیں کرتے ہیں۔ اگر پریشانی ہو نا کسی طرح کی تو یقین جانیے کہ آپ سے کہیں نہ کہیں جانے یا انجانے میں ماں کو ناخوش کیا ہے، بابا کو ناخوش کیا ہے، جس کے آثار جو ہے پریشانیوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور آپ اس کو کر کے دیکھیں، ان کے قدموں کو چھو کر کے دیکھیں، ان کو خوش کر کے دیکھیں کہ پھر جو پریشانیاں کتنی جلدی دور ہوتی ہیں اور خوشیاں جیسے قریب سے قریب تر آتی چلی جاتی ہیں۔ میں اپنی بات کی تائید کے لیے بارہا ذکر کیا ہے اور پھر ایک مرتبہ حوالہ دیتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ علامہ دستغیب کی کتاب گناہان کبیرہ ہے، پڑھیے گا۔ اس گناہان کبیرہ میں جو والدین سے متعلق جو باتیں لکھی ہیں کہ ان کے حقوق والدین، حقوق نہیں، حقوق عاق کرنا ان کا، یہ بہت بڑا گناہ کہ کہیں خدا نہ کردہ اپنے بچے سے والدین ہی کہہ دے گی اب میں تم کو اپنا بیٹا نہیں مانتی، میں تم کو اپنی بیٹی نہیں مانتی، تم میری اولاد میں سے نہیں ہو۔ عاق کا مطلب ہوتا ہے تکلیف پہنچانے والا، فلاں عاق ہو گیا یعنی تکلیف پہنچانے والا۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا ہو، خدا کی قسم اللہ نہ کرے۔ ان رشتوں کو پہچانیے گا خدا کی قسم۔ میں اسی میں سے ایک واقعے کو پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد جو اس نے اپنی پریشانیوں کو بیان کیا ہے کہ میں اس طرح کی پریشانیوں میں ہوں، تو نبی کریم نے خالی اتنا کہا کہ کیا تمہاری ماں زندہ نہیں ہے کیا؟ یعنی وہ نبی کی خدمت میں حل پیش کر، حل لینے کے لیے آیا ہے کہ یہاں سے مجھے حل مل جائے گا، اور نبی ماں کے پاس بھیج رہے ہیں کہ تم حل چھوڑ کر کے آئے ہو، حل وہاں ہے، وہاں جاؤ۔ تمہاری ماں زندہ نہیں ہے کیا؟ تمہاری ماں زندہ؟ اللہ کے رسول نہیں، اللہ کے رسول نہیں۔ تو تمہارے بابا کہاں؟ اللہ کے رسول بابا ہیں، جا کے خدمت کرو، جاؤ اپنے بابا کی خدمت کرو۔ نہ کوئی عمل بتایا کہ یہ تعویذ لے لو گلے میں لٹکا لینا، نہ کوئی ورد بتایا کہ رات میں 12 بجے کھڑے ہو کر کے اتنے پانی میں اس کو 1000 مرتبہ پڑھنا، نہ نمک مرچ بتائی کہ اس کو یوں طرح کالے دھاگے میں اس کو باندھ کر فلاں جگہ لٹکا دینا، ایسا کوئی عمل نہیں بتایا، کوئی عمل نہیں، خالی ماں اور باپ کی عظمت کو بتایا، ماں باپ کی عظمت کو بتایا ہے۔ نہیں چاہو تو بابا زندہ جا کے خدمت کرو، جاؤ ان کو جا کے خدمت کرو۔ لیکن میں نے اس روایت میں دیکھا کہ جب وہ اٹھ کے جانے لگا تو نبی کریم نے آس پاس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے یہ بات کہی کہ اے کاش کہ اس کی ماں بھی زندہ ہوتی، اے کاش کہ اس کی ماں بھی زندہ ہوتی۔ یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ شاید باپ کے مقابلے ماں کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے، جلدی قبول ہوتی ہے ماں کی دعا کی قبولیت کے لیے، قبولیت کے لیے۔ آج اگر کسی کو یاد آ جائے کہ میں فلاں تکلیف میں ہوں، میں کہہ رہا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، اور میں بڑے اعتبار سے باتیں پڑھتا ہوں، حوالے کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں، کوئی پوچھے گا تو بتا سکتا ہوں کہ واقعاً اگر ہے آج اس کو تکلیف کا کسی طرح کا ہے تو جائے، اسے جانا چاہیے، ماں کی قبر پہ جانا چاہیے، باپ کی قبر پہ جانا چاہیے۔ میں انتہائی قلب کی گہرائیوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کسی اولاد کی زندگی میں اس کے ماں باپ کے قبر کا نشان مٹ جائے تو اس سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ تم زندہ ہو، اس کے قبر کے نشان مٹ گئے، تم وہاں جاتے نہیں۔ چھٹے امام جو ہیں فرماتے ہیں شب جمعہ وہ آتے ہیں، اگر مر گئے شب جمعہ وہ تمہارے پاس آتے ہیں، وہ آتے ہیں، اور جمعے کے دن تم جاؤ، جمعے کے دن تم ان کے پاس جاؤ۔ واجب نہیں قرار دیا ہے، میں واجب کو عنوان سے بیان کر رہا ہوں۔ ہم آج کی دنیا میں گزر رہے ہیں جگہ جمعہ مصروف ہوتا ہے، اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، چلیے نہیں جا سکے جمعے کو، آپ اتوار چلے جائیں، کسی دن چلے جائیں، جس دن چھٹی اس دن جائیں، مگر جائیں۔ جن کے سامنے امام بیان کر رہے تھے ان میں سے ایک بولا مولا یہ بتائیے کہ کیا وہ جانتے ہیں، سمجھ پاتے ہیں کہ ہم لوگ آئے ہیں یا میں آیا ہوں
امام نے ایک مرتبہ کہا ارے تم نے کیا کہا؟ تم جا کے جب جلدی اٹھنے لگتے ہو تو چیخ کے کہتے ہیں اتنی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ اتنی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ تھوڑا دیر بیٹھو بیٹھو. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی دیر بیٹھ کر کے وہ کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے اس پڑھے ہوئے کو بہترین تحفے کی شکل میں فرشتے پیش کرتے ہیں. تمہارے بیٹے نے یہ دیا ہے، تمہارا فرانس نے یہ دیا ہے. اور کوئی جو تحفہ جہاں بہت کام آنے والا ہو تو تحفہ پانے والا بڑا خوش ہوتا ہے. کتنا اچھا ہے جو میرے کام کی چیز دے گیا، جو میرے کام کی چیز دے کے چلا گیا، جو میرے یہاں کام آنے والی ہے. جانے گرامی بس خالی میں واقعا میں اب سے پڑھوں تو 1 گھنٹہ پڑھ سکتا ہوں اس سلسلے پر، آپ سنیں گے، مگر بہت ہی اختصار کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں. خالی یقین کیجئے گا کہ بھولیں نہ، جایا کریں، ان کو فراموش نہ کریں. اور اولاد کی زندگی میں جو ہے ماں باپ کے قبر کا نشان مٹنا نہیں چاہیے. میں تو خاص طور سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو پڑھنا اس سلسلے میں تو صحیفہ سجادیہ میں اولاد کے لیے دعا ہے کہ والدین کو حق میں کیسے دعا کرنا چاہیے، وہ پوری دعا کو پڑھیے گا. اس پوری دعا کو پڑھیے گا تو انجام میں یہ ہے دعا کہ پروردگارا اگر تو نے میرے والدین کو میری دعا سے پہلے ہی بخش دیا ہے تو قیامت کے دن انہیں میرا شفیع بنا دینا. یعنی اس سے ایک جملہ ملتا ہے، اس سے ایک بات ملتی ہے کہ اللہ کسی کو بخش دیتا ہے تو اسے یہ شرف بھی دیتا ہے کہ وہ کسی کو بخشوا سکتا ہے، وہ کسی کو بخشوا سکتا ہے. کہا پروردگار اگر تو نے اس سے پہلے ہی انہیں معاف کر دیا ہے تو قیامت میں انہیں میرا شفیع قرار دے دینا کہ میری شفاعت کریں. اور اگر ان سے پہلے مجھے معاف کر دیا ہے، اگر ان سے پہلے تو نے مجھے معاف کر دیا ہے تو پروردگارہ مجھے ان کا شفیع قرار دینا. بڑی عظمت ہے خدا کے اس میں کہ پروردگار عالم کے بارگاہ میں چوتھے امام نے دعا کا یہ سلیقہ کہ اگر انہیں معاف کر دیا ہے تو ان کو میرے لیے شفیع قرار دینا، مجھے معاف کر دیا ہے تو مجھے ان کا شفیع قرار دینا. اور آخر جملہ تاکہ ہم لوگ جیسے اس دنیا میں ایک جگہ تھے وہاں بھی ایک جگہ رہے. ہم ایک جگہ وہاں رہیں، الگ الگ نہ، ورنہ قیامت کے منظر جو قرآن نے بیان کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کو وہاں پہچانے گے نہیں، اور خود والدین اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گے، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، بہن بہن کو نہیں پہچانے. حالات ایسے ہوں گے، نفسی کا عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے. لیکن دعا یہ سکھائی کہ نہیں تم یہ دعا کرو، انہیں معاف کر دیا ہے تو انہیں حق دیا ہے وہ ہماری شفاعت کر کے اپنے سے قریب کر لیں. ہمیں معاف کر دیا ہے تو ہم ان کے بارگاہ میں شفاعت کریں کہ میرے والدین پروردگارہ ان کو بھی ہم سے ملا دے. تو اللہ جو ہماری شفاعت کو قبول. سوچیں کہ ہم جیسے گنہگار کو اگر معاف کر کے اتنا درجہ دے سکتا ہے کہ کسی کی شفاعت ہم بھی کر سکتے ہیں، سوچیں پھر اہل بیت کتنے بڑے شفیع ہیں. ان کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا، کس حد تک شفاعت کرنے والے ہوں گے. اس لیے پھر ایک مرتبہ اور ذکر کرنا چاہوں گا، میں تو خود تھک رہا ہوں لیکن آپ تھکے ہیں کہ میں کچھ پڑھوں. میں جانتا ہوں کہ رات چھوٹی ہے، صبح کام کرنے کا ہوتا ہے، ورنہ میں کچھ پڑھتا. اب بہت ہی سمیٹ کر کے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر میں نے روایت دیکھی، اگر کوئی شخص کسی کی قبر پہ جاتا ہے، جانے کے بعد یہ خود اپنے کانوں سے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ علماء اپنے اچھے علماء ساتھیوں سے یہ وصیت کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے قبر پر کبھی آنا تو بیٹھ کر کے 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھنا ہے.
جس دن ہم مردے کو دفن کرتے ہیں پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ 7 مرتبہ انا انزلنا، مگر یہ ہر دفعہ کے لیے ہے کہ جب کوئی جائے تو جانے کے بعد قبر پر 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھو۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے جا کے 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھتا ہے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ ثواب کو بیان کیا کہ اگر ایسا کرنے والا کر کے اٹھے اور اللہ اس کی 7 نسلوں کو بھی معاف کر دے تو حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی گویا میں پڑھ رہا ہوں اس کے لیے نہیں، اپنی نسلوں کی سفارش کے لیے، اپنی نسلوں کے بخشنے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو جانا جو ہے، جانا وہاں خالی یہ نہیں کہ میں کسی پر احسان کرنے جا رہا ہوں، کسی پہ نہیں، وہ تو وسیلہ ہے، اپنے اوپر احسان کر رہے ہو تم، اپنی عاقبت بنا رہے ہو تم۔ اس لیے کہا کہ جب کبھی کوئی جنازہ اٹھے تو کوشش کرو جاؤ جنازے میں، کوشش کرو، وقت نکالو، جاؤ جنازے میں۔ ایک آیت کو پڑھ کر کے، آیت یہ ہے کہ اذا جاء احدهم الموت، غافل لوگوں کے پاس جب کبھی، یعنی غافل سو رہے، کچھ خبر ہی نہیں کہ ہم ماضی میں کیا کیا، آگے کیا کرنا ہے، غفلت کی زندگی گزارے ہیں، جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، پروردگار مجھے پلٹا دے، مجھے پلٹا دے، شاید میں نے چھوڑی ہوئی چیز کو پورا کر لوں، جو مجھے چھوٹ گئی ہے میں اسے پورا کر کے آ جاؤں گا۔ یعنی اس کا مطلب جب موت آتی ہے تو جو کیا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اور جب سامنے آتا ہے تو اس کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے کیوں چھوٹ گیا، اس چھوٹنے کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ کیوں نہیں پورا کیا، تو وہ اللہ سے گڑ گڑانے لگتا ہے، پلٹا دے تھوڑی دیر کے لیے پروردگارا، میں پورا کر کے آ جاؤں گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، وقت پورا ہو گیا، اب موقع نہیں۔ مگر چھٹے امام نے اسی آیت کے ضمن میں کہا ہے، توجہ چاہوں گا، اسی آیت کے ضمن میں فرمایا کہ جب تم کسی جنازے میں جاؤ اور اس کو لحد میں اتار کر کے واپس ہونے لگو، اور قبرستان کے جو حدود ہیں اس حد سے جب پہلا قدم تمہارا باہر نکلے نا تو اسی آیت کو اپنے ذہن میں لے کے آنا کہ یہ مرنے والا تو اس نے کہا تھا کہ پروردگارا مجھے پلٹا دے، مگر اسے پلٹنے کا موقع نہیں ملا، مجھے پلٹا دیا۔ اس کو پلٹنے کا موقع نہیں ملا، مگر اللہ نے مجھے پلٹا دیا، اس لیے کہ آنا یہی ہے، انجام یہی ہے، یہی ہمارا آخری گھر ہے یہاں کا، اسی جگہ جب آنا ہے تو اس وقت جنازے میں شریک ہو کر کے جو ہے جب واپس ہو تو سوچنے لگنا، اپنے کو پانے کی کوشش کرنا کہ کیا رہ گیا ہے اور کیا کرنا ہے، کیا نہیں کیا ہے، اور اس میں سے مالیہ سے متعلق بہت ہے، انفاق سے متعلق، اب میں اس کو بالکل نہیں چھیڑنا چاہوں گا۔ جانے گرامی، یقیناً اس طرح سے ہر آدمی اس دنیا میں آیا ہے، چلا جائے گا، لیکن جب آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو جو چھوڑ کے جاتا ہے ان میں سے اولاد، لیکن یہ اولاد بھی مرنے والے کے لیے یقین کیجئے اس کے عمل کا ایک دروازہ ہوتے ہیں، کہ جب آدمی اس دنیا سے مر جاتا اور وہ نکل جاتی ہے تو اس کے سارے عمل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اب کوئی عمل کا دروازہ نہیں ہے، مگر جو دروازے اب بھی کھلے رہتے ان میں سے ایک اولاد ہے، اولاد عمل کا دروازہ ہے، اس کے ذریعے سے اس کو پہنچتا رہتا ہے، جیسی تربیت کی ہے، جو کچھ سکھایا، کبھی بھی یاد آ گیا اس نے کچھ کیا۔ میں کہتا ہوں کیوں نہیں شب جمعہ یاد آ جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یاد کر کے کہ آج ان کے آنے کا دن ہے، میں ان کے لیے کچھ کر دوں، ایک یتیم کو کھانا کھلا دوں، ایک غریب کا پیٹ بھر دوں، ایک بے لباس کے لیے کچھ لباس کا انتظام کر دوں، کچھ نہیں کر سکتا ہے تو کیا ایک سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتا؟ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دے اس کے لیے، وہ آئے ہیں لینے کے لیے، ہم نے ان کے دینے کا اہتمام اور انتظام کیا ہے، اور ان کو نہیں دے رہے ہیں، اس عمل کی بنیاد پر ہم اپنی عاقبت بنا رہے ہیں، اپنی عاقبت بنا رہے ہوتے ہیں۔ واقعی میری ہی زندگی کے حصے میں سے ایک واقعہ ہے
اور بالکل آخری مرحلے میں کہتے ہوئے کہ ایسی مجلس میں ماں والدین کے حقوق کو بیان کر رہے تھے، ایک بہت ہی پریشان حال آدمی جب اس نے سنا کہ نہیں رسول اللہ نے پریشانی میں ماں کی قبر بھیجا، تو وہ ایک میں جس ملک میں اس وقت ہوں میں وہاں تھا، وہ آیا تھا افریقہ سے، یہ واقعہ کوئی روایت نہیں پیش کر رہا ہوں، یہ زندگی کے واقعات میں سے ہے، وہ آیا تھا وہاں اور پریشانی ایسی تھی کہ وہ نکل نہیں سکتا تھا، جا نہیں سکتا تھا۔ جب یہ سنا تو اس کے دل میں خیال ہوا کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، تو اس نے وہاں سے افریقہ اپنی بہن کو فون کیا کہ میری طرف سے ماں کی قبر پر چلی جاؤ، تم آج میری طرف سے ماں کی قبر پر چلی جانا، اور میں ان پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، میں ان پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، جا کے کہنا روح مادر آمین کہے گی۔ اللہ کی قسم ماں کی روح مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں سے الگ نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، اپنے بچوں کو یاد کرتی ہے۔ اور ہم شیعوں کو تو یقین کرنا چاہیے کہ ماں کی روح اپنی اولاد سے کتنی وابستہ ہوتی ہے، اتنی وابستہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک ماں کو دیکھا کہ جو کفن میں لپٹی ہوئی ہیں، اور ایک مرتبہ خالی اسما نے کہہ دیا تھا کہ بچوں کھانا کھا لو، کیسی بات کہہ رہی ہیں، کیا کبھی دیکھا ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ ناسخ التواریخ سے میں اس روایت کو پڑھ رہا ہوں کہ اس میں لکھا ہے کہ جب مولا علی نے جنازے کو تیار کر دیا اور اپنے بچوں سے کہا ماں سے رخصت ہو لو، تو اس روایت میں یہ ہے کہ حسنین اٹھے اور اٹھ کر کے جلدی جلدی پھر ماں کے سراہنے نہیں آئے، ماں کے پائنتی آئے، اور ماں کے پائنتی آنے کے اس میں دیکھا ہے کہ امام حسین نے جلدی سے بیٹھ کر کے اپنے آنکھ کو ماں کے تلوے پر رکھ دیا، ماں کے تلوے پر رکھ کر کے کہ ماں حسین آپ کو بلا رہا ہے، کہ آپ جواب نہ دے کہ یہ وہی مرحلہ تھا، بندے کفن ٹوٹ جاتے ہیں، دو ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں، گویا فاطمہ بتاتی ہیں روح مادر اولاد سے اتنی وابستہ ہوتی ہے کہ اسی دنیا میں اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتی ہے، آ میرے لال میرے سینے سے لگ جا، آ میرے لال میرے سینے سے لگ جا، اتنا گریہ بلند ہوتا ہے، جبرائیل آتے ہیں علی بچوں کو ماں سے جدا کر لیجئے، عرش الہی کانپ رہا ہے، عرش الہی کانپ رہا ہے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء میں۔ جلدی سے ایک بات، میں اس طرح کے مجلس سارے صاحب پڑھتا ہوں تو سارے مصائب وہی ہیں، پڑھا جاتا، تکرار ہونی ہی چاہیے، اور یہ ایسے مصائب ہیں چاہے جتنی تکرار ہوں، دل سے سنے گا تو انسان کا قلب اور جگر جو ہے روتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ یقین کیجیے اللہ نے جن کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دی ہیں، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ایک بات کہی ہے کہ اللہ نے جن کو بیٹیاں دی ہیں نا، وہ بیٹیاں نہیں ہوتی، باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں۔ مطلب کیا ہو؟ یعنی کوئی رونے والا نہ ہو، اگر بیٹی ہے تو باپ کو روتی بہت، باپ کو روتی بہت۔ اور اس کو بتانے کے لیے کون شیعہ نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول کو ایک بیٹی تھی نا، مگر کتنا روئی ہے، کس قدر روئی ہیں، اتنا روئی ہیں کہ مدینے والے کہیں رات میں رو لیا کیجئے یا دن میں رو لیا کیجئے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیا رسول کی بیٹی عام عورتوں کے طریقے سے چیخ چیخ کے روتی تھی، گلیوں میں دوڑ دوڑ کے روتی تھی؟ نہیں، عام عورتوں کے طریقے سے چیخ کے نہیں روتی تھی، فاطمہ روتی تھی نا، تو چونکہ فاطمہ روتی تھی تو در و دیوار رونے لگتی، دیوار رونے لگتے تھے، اس لیے ہر طرف رونے کی آواز آتی تھی،
یا تو دن میں رو لیں یا رات میں، مگر کیا سیدہ نے رونا چھوڑ دیا؟ نہیں، بچوں کے بازوؤں کو پکڑا اور کبھی جنت البقیع میں چلی جائیں، کبھی احد کے میدان کی طرف چلی جائیں، مگر بابا کو روتی رہی ہیں۔ بیٹی وہ ہوتی ہے جو کبھی بھولتی نہیں ہے۔ بس ایک روایت کو علامہ ابراہیم آمینی نے نقل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے ابوالحسن سے کہا، ابوالحسن کیا مجھے بابا کے اس کرتے کو دکھا سکتے ہیں جس میں آپ نے آخری غسل دیا تھا اور آخری مرتبہ جو پہنے، وہ کرتا دکھا سکتے ہیں؟ علی بڑے خوش ہوئے، فاطمہ نے آج ایسا تقاضا کیا ہے جس کو میں پورا کر سکتا ہوں۔ دوڑ کے گئے، جلدی سے لے کر کے آئے۔ جیسے ہی فاطمہ نے بابا کے کرتے کو دیکھا اتنا روئی کہ غش کھا کے گر گئی، غش کھا کر کے گر گئی۔ مولا کائنات نے وہ کرتا چھپایا، پھر کبھی نہیں دکھایا، مگر علامہ ابراہیم آمینی کہتے ہیں کہ دیکھنے کے بعد جناب سیدہ نے کئی مرتبہ کہا، بابا کیا میں وہی فاطمہ ہوں؟ پھر کہہ رہی بابا کیا میں وہی فاطمہ ہوں؟ رونا شروع کر دیا۔ پھر کہا بابا کیا میں وہی فاطمہ ہوں؟ رونا شروع کر دیا۔ علامہ ابراہیم آمینی کہتے ہیں کہ جملہ مکمل نہیں کیا، شاید یہ کہنا چاہتی تھی کہ کیا میں وہی فاطمہ ہوں کہ میں آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، مگر بابا آج آپ کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، کیا میں وہی فاطمہ ہوں؟ کیا میں وہی فاطمہ ہوں؟ یہ ایک باپ کی بیٹی تھی جو اپنے بابا پہ اتنا روئی۔ دوسری بیٹی کا نام زینب ہے۔ اگر آپ شب 21 میں دیکھیے گا، زینب بابا کے سر پہ، بابا کے سینے پہ سر رکھے ہوئے ہیں اور رو رہی ہیں۔ خدا کی قسم جتنے بھی رونے والے آئے علی نے سب کو سمجھایا تھا، مگر جب زینب روئی ہے نا تو ایک مرتبہ رونا شروع کیا، بازو کو پکڑا، چومنے لگے۔ یہی کوفہ ہوگا، یہاں بازوؤں میں رسن باندھی جائے۔ بابا کو رونے والی تیسری بیٹی کو دیکھنا ہو تو آپ کربلا میں سکینہ کو دیکھیے گا۔ شب عاشور باپ کے جنازے پہ پہنچ کر کے بابا بڑے تماچے مارے گئے، تازیانے مارے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لے۔ معبود ہمیں جو صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما دے، جو مریض انہیں شفا عنایت فرما دے۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، خصوصیت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب پروردگارہ ان کے تمام اچھے اعمال کو بڑا کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے قبر کو منور فرما، جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، رہ جانے والوں کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ کائنات میں جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت رہ رہے ہیں زندہ ہیں ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ جن گھروں میں ذکر اہل بیت ان گھروں کو آباد رکھنا پروردگارہ، جن ماؤں کی گودیوں میں حسین کے نام لیوا پلے انہیں شاد رکھنا پروردگارہ، محمد و آل محمد کا واسطہ ہم نور زہرا کے ظہور کے منتظر ہیں، جلد ظہور فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں سے قرار دیں انشاءاللہ۔ آخر میں ایک مرتبہ اور تقاضا ہے کہ ایک متصور ہم 3 متصور توحید تلاوت فرما کر کے اپنے اپنے مرحومین کے لیے، وہ مومن و مومنات جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان کے لیے، اور خصوصیت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہوئی ان کی روح کو ایصال فرما دیں۔